اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ پہلا کلمہ، دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر روزہ اور چوتھے نمبر پر زکوٰۃ اور 5ویں نمبر پر حج۔ اور جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ بھی یہی ہے کہ حج کن مسلمانوں پر فرض ہے، کن پر فرض ہے اور کن پر حج فرض نہیں ہے۔ حج فرض ہے مسلمان پر، حج فرض ہے، اور اس کے بعد بالغ ہو، عاقل ہو یعنی کہ عقل رکھنے والا ہو، آزاد ہو اور صاحب استطاعت رکھتا ہو۔ صاحب استطاعت سے مراد یعنی کہ اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ جب حج کرنے جائے تو اس کے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے اور وہ حج بھی کر لے۔ اتنے رقم ہو تو پھر اس پر حج فرض ہے۔ اور جسمانی طاقت ہو یعنی کہ اس کا جسم اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ حج کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد راستہ محفوظ ہو یعنی کہ جس راستے سے اس نے حج کرنے جانا ہے وہ راستہ محفوظ ہو۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یعنی کہ اگر ان لوگوں پر حج فرض ہے جو اللہ کے گھر جانے کی استطاعت رکھتے، حج فرض ہے اور فرض کو ادا نہ کریں تو گناہ ملتا ہے۔ اس طرح نماز بھی فرض ہے، تو اگر نماز ادا نہ کرے تو اس کا بھی گناہ ملتا ہے۔ تو اگر انسان استطاعت رکھتا ہے لیکن وہ حج کرنے نہیں جا رہا تو اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اب جن پر فرض نہیں ہے اس غریب مرد پر حج فرض نہیں ہے جو اتنا خرچ اٹھا نہیں سکتا کہ وہ حج کر آئے، اور جو پاگل ہے اس پر بھی حج فرض نہیں ہے، اور جو نابالغ بچے پر بھی حج فرض نہیں ہے، اور جو اس اللہ کے گھر جانے تک کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس پر حج فرض نہیں ہے، اور جو اتنا مقروض ہو کہ وہ قرض دینے کے بعد اس کے پاس حج کرنے کی رقم نہ بچے اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو اب حج ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، یہ بڑی اہم گفتگو ہے۔ حج ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، حج ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ حج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ جب ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کو دیکھ کر اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر جاتے ہیں تو ادھر جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور کامیاب وہی ہے جس نے اپنی قیامت کو سنوار لیا، اپنی آخرت اچھی کر لی، وہی شخص کامیاب ہے۔ اور اس کے بعد جو بندہ حج کرتا ہے، حج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اے بندے تو اللہ کی نظروں میں برابر ہے، تو امیر ہے یا غریب ہے، کسی ملک کا وزیر اعظم ہے یا تو کسی گاؤں کا نمبردار ہے یا تو چیئرمین ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں تو برابر ہے۔ دیکھیں کس طرح برابر ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا، جب ہم حج کرتے ہیں سب نے احرام ایک جیسا پہنا ہوتا ہے، وہ اب ملک کا وزیر اعظم ہو، وہ اب گاؤں کا نمبردار ہو، وہ کوئی چیئرمین ہو، وہ امیر ہو، غریب ہو، سب نے احرام ایک جیسا پہنا ہوتا ہے، اور سب کی زبان میں صرف ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں حج کرتے وقت، اللہم لبیک اللہم لبیک۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نظروں میں تو وہ وزیر اعظم بھی برابر ہے جو اس دنیا میں رہ کر اپنے عہدے کو جب حاصل کر لیتے ہیں تو تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اے بندے تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تو نے بھی زمین کے اندر ہی تو جانا ہے، تجھے بھی تو زمین نے اپنے اندر جذب کرنا ہے، لیکن تو پھر کس چیز کا تکبر کرتا ہے؟ جب تو حج کرنے جاتا ہے تب ہی تیرا دل نرم ہو جانا چاہیے، تب ہی تجھے سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے برابر ہیں، ہم اللہ کے سامنے عام مسلمان کی طرح ہی ہیں، ہم اللہ کے سامنے اس کے بندے ہیں۔
ہم نہ ہماری قیامت والے دن نہ کوئی امیر لوگوں کی امیری چلنی ہے، نہ چیئرمینی چلنی ہے، نہ وزیر اعظمی چلنی ہے، صرف وہاں انسان کا نامہ اعمال چلنا ہے۔ اور جو حج کر کے آتے ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے اور اپنے نامہ اعمال کو اچھا کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں۔ حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے